أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا قائم نہ کرو. جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو. سورہ مائدہ آیت نمبر 67 آیت نمبر 68. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے رسالت کا. قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی انداز سے مخاطب کیا گیا. کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی کہہ کر. یہاں آپ کو رسول کہہ کر مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ آگے جو احکامات تھے وہ رسالت کے. رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام کا پہنچانا، یعنی اللہ نے جو پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے دیے ہیں بندوں تک پہنچا دینا. اور نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت. دراصل کسی اہم خبر کی اطلاع دینا، بہت اہم خبر جس کا تعلق سننے والے سنانے والے دونوں سے ہے. خبریں الگ الگ ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کوئی خبر سناتا ہے تو اس کا تعلق صرف سنانے والے سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا یا اس کے کاروبار کے اندر کچھ ترقی ہو گئی تو سننے والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف سنانے والا اپنی کامیابی یا ناکامی یا نفع اور نقصان کے بارے میں اطلاع دیتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو خبر سنا رہا ہے اس سے اس کا کوئی مقصود نہیں، سننے والے کو اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے بچے کا کچھ حادثہ پیش آ گیا یا آپ کے دکان میں کچھ مسئلہ درپیش ہو گیا. سنانے والے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جو سن رہا ہے خبر اس سے متعلق ہے. لیکن عربی زبان میں نبا ایسی خبر کو کہتے ہیں جو سنانے والے سننے والے دونوں کے لیے بہت اہم ہو. یہ جو سورہ نبا ہے اسی سے نبا سے بنا ہے نبی، یعنی ایسی خبر سنانے والا جس کا تعلق اس کی ذات اور سننے والے دونوں سے ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، ایک بہت ہی اہم اور عظیم خبر کے تعلق سے، یعنی جو خبر سننے والے سنانے والے دونوں سے متعلق ہے. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کر مخاطب کیا گیا. رسول یعنی پیغام کا پہنچانے والا. اب پیغام کے پہنچانے میں بنیادی بات جو ہوتی ہے وہ ہے امانت داری، یعنی اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں وہی پہنچائی جائے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو یا اس کے اندر کسی قسم کی کمی بھی نہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں 1,00,000 سے زائد کا مجمع تھا وہاں اللہ کا پیغام پہنچانے کے بعد سوال کیا، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو پورے مجمع نے ایک زبان ہو کر کہا بلغت وادیت یا رسول اللہ،
کہ اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگلی کو اٹھایا اور کہا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، کہ اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا، تو اس گواہی کو قبول کر لے۔ یہ ہے شہادت اور رسالت۔ مخاطب کیا گیا یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو کیا پہنچانا ہے؟ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ تبلیغ میں آپ کیا کریں گے؟ اپنی باتوں یا کسی عالم کسی فقیہ کی بات کو پہنچاؤ گے؟ آپ کو رسالت کی ذمہ داری کس کی طرف سے دی گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو پہنچانا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اللہ کی توحید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو کلمہ جس کا پڑھا ہے بات اسی کی پہنچائی جائے گی۔ یہ نہیں کہ آپ دین کے نام کے پر ان باتوں کو پہنچائے جو قرآن و حدیث یعنی جسے اللہ نے نازل کیا وہ حصہ ہی نہیں ہے اس کا، یہ تو خیانت ہے۔ آپ نام لے رہے ہیں دین کا، اور دین مجموعہ ہے قرآن و حدیث کا، اور آپ قرآن و حدیث نہیں بلکہ کسی عالم کسی فقیہ یا دیگر لوگوں کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ دین کے نام کے پر زبردست دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ اسے بہت بڑے گناہوں میں شامل کیا گیا سورہ اعراف کے اندر، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے نام کے پر وہ باتیں بیان کرو جو تم جانتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، دین کیا ہے۔ اگر آپ کو دین کے بارے میں علم نہیں تو آپ کیا پہنچائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اسکول کے اندر کس آدمی کو پڑھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے جو ڈگری ہولڈر ہوتا ہے، بی ایڈ کیے ہوا، ایم اے کیے ہوا یا پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، اسے پڑھانے کا سلیقہ آتا ہے، اور جو سلیبس اس کو دیا جائے، جو کتاب اس کو دی جائے وہ پڑھائے، اس کے اندر قابلیت ہونا چاہیے۔ اب یہاں جب قابلیت ہی نہیں آپ کے اندر، آپ نے دین کا علم حاصل ہی نہیں کیا، تو دعوت اور تبلیغ کا کام کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو پہلے علم حاصل کرنا ہوگا۔ یہی بات قرآن مجید نے کہی ہے سورہ محمد میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ علم حاصل کرنا ہوگا۔ کلمہ توحید کی شرائط میں سب سے پہلی شرط علم ہے، یعنی جو کلمہ ہم ادا کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا علم ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اگر ترجمہ پوچھ لیا جائے یا یہ پوچھ لیا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے، اکثریت نہیں بتا پائے گی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ اب بتائیے کلمہ جب اس کا علم نہیں ہے تو ہم کو کہاں سے فائدہ دے گا؟ تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا، جب تک علم نہیں ہوگا تب تک آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ دعوت کے تعلق سے چند اہم چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سورہ نحل کے اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، دعوت کے اصول اور ضابطوں کو بیان کیا گیا۔ ہر مومن کے اندر جذبہ ہوتا ہے دین کی باتوں کو پہنچانے کا، تو جب پہنچانا ہے تو اس کے اصول اور ضابطوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ عبادت اور بندگی ہمارے پر فرض ہے تو نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے، بغیر سیکھے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے روزہ نہیں رکھ سکتے، بغیر علم حاصل کیے ہوئے ہم قربانی نہیں کر سکتے۔ تو پہلے علم ہونا چاہیے، علم نہیں ہوگا تو ہم گمراہی کا غلطیوں کا شکار ہوں گے۔ پہلے علم حاصل کیا جائے، اس کے بعد عمل ہے، پہلے علم ہے اس کے بعد عمل ہے۔ اور اگر کوئی بغیر علموں کے عمل کرتا ہے تو پھر غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، گمراہیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا تاکہ جہالت نہ ہو، ہمارے عمل کے اندر کوتاہی نہ ہو، غلطی نہ ہو، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید نے کیا حکم دیا دعوت کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ادعو الی سبیل ربک، یہ سب سے اہم بنیاد ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، یعنی دعوت کا، تبلیغ کا وہ راستہ جو اللہ نے طے کیا ہے، جو ہم نے بنایا نہیں،
دعوت جب اللہ نے حکم دیا دعوت کا کام کرنا ہے تو اللہ ہی راستہ طے کرے گا. جیسا کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز کا طریقہ بھی بتایا. یہ نہیں کہ نماز ہمارے حوالے کر دی گئی، ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہے ویسے پڑھیں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نماز کے ایک ایک ادا، ایک ایک رکن اور ایک ایک کیفیت کو بیان کر دیا گیا. تو ایسے ہی دعوت کا حکم ہے تو دعوت کے اصول اور ضابطوں کو بھی بیان کیا گیا. سب سے بنیادی چیز قرآن مجید نے بیان کی، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. یہ نہیں کہ آپ کسی مسلک کی دعوت دے رہے ہیں، کسی امام کی طرف بلا رہے ہیں، کسی فقیہ کی طرف، کسی عالم کی طرف، نہیں. ہماری دعوت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، رب کے راستے کے پر، جو طریقہ اللہ نے بتایا، جس طریقے پر نبی نے عمل کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے تعلق سے کس بات کا حکم دیا؟ سب سے پہلے عقیدہ بیان کیا جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب روانہ کیا، بخاری وغیرہ کی روایت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اصول اور ضابطے ترتیب کو بیان کیا. سب سے پہلے کس چیز کو بیان کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ معاذ انک تأتی قوم من اہل الکتاب، کہ اے معاذ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو. اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ، جن کے پاس تورات ہے، انجیل ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس کتاب کو انہوں نے صحیح شکلوں کے اندر باقی نہیں رکھا، لیکن کتاب تو انہیں دی گئی، اس بنیاد کے پر انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے پاس تم جا رہے ہو، سب سے پہلے تمہیں کس بات کی دعوت دینا ہے؟ حالانکہ پہلے سے وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والا مانتے ہیں. اس کے باوجود تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. سب سے پہلے جس بات کی تم دعوت دو گے وہ ہے وہ اس بات کی گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلے ان دونوں چیزوں کی گواہی، شہادت دیں، اس کے بعد آگے کا حکم دیا جائے گا. جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، نماز کا حکم نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی کے اندر نماز کا حکم نہیں دیا گیا. صبح و شام 2 رکعت نماز ادا کی جاتی تھی معراج کے پہلے. جب معراج جو کہ ہجرت سے کچھ پہلے ہوئی اور اس میں نماز فرض کی گئی، تب اصحاب کرام 5 وقتہ نماز پڑھنے لگے. یعنی ایک لمبا پیریڈ تقریباً 13 سال کا گزرا جس میں عقیدہ توحید یعنی بنیادوں کو مضبوط کیا جا رہا تھا. تو سب سے پہلے اسی کے پر محنت ہوگی. اور جب وہ اس بات کی گواہی دیں یعنی اپنے عقیدے کو درست کر لیں تو اس کے بعد کیا کہنا کہ اللہ نے ان کے دن اور ان کی راتوں میں یعنی وہاں کی ٹائمنگ، وہاں کے وقت کا لحاظ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں کا پاس و لحاظ کیا جائے گا. تو وہ اپنے علاقے کے اندر سورج کو دیکھ کر وہاں جو وقت ہوتا ہے اس اعتبار سے نماز ادا کریں گے. ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پر قریب 2:30 بج رہا ہے اور سعودی عرب کنٹریز کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس وقت تو 12 بج رہے ہیں. ابھی وہاں پر ظہر کا وقت ہوا نہیں جبکہ ہم نے ظہر ادا کر لی ہے. تو کیا وہاں کو فالو کیا جائے گا؟ نہیں. ہمارے یہاں کے سورج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ان کے دن، ان کی راتوں کے اندر 5 وقتہ نماز فرض کیے، وہ اپنے یہاں کے اعتبار سے ادا کریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور کے پر کہا. اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دینا، تو یہ ترتیب بتائی. یہاں پہلے عقیدہ ہے. سیدھی سی بات ہے کہ ہم اگر ایک بہترین عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادیں مضبوط کرتے ہیں. اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، ریت کے اوپر آپ نے انتہائی عالی شان محل تعمیر کر لیا، تھوڑی دیر کے اندر بھسم ہو جائے گا، اس لیے کہ بنیاد مضبوط نہیں ہے. عقیدہ دراصل ہمارے اعمال کی بنیاد ہے، اور اگر کوئی بغیر عقیدے کے عمل کرتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں اسی کے پر محنت کرتے رہے. اور جب یمن کی طرف، اہل کتاب کی طرف اپنے داعی کو بھیجا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو بھی کہا کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. یہ ترتیب ہے. اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ اور دیگر احکامات سکھائے جائیں گے. تو یہ پہلی چیز، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. ہمارے یہاں
عمومی طور کے پر ہوتا یہ کہ لوگ دعوت میں حکمت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا آپ دیکھیے نا، ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مریض کی کیفیت دیکھتا ہے، اس کے جسم کی کیفیت دیکھتا ہے کہ اس کے جسم کا مزاج سرد ہے، گرم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو دوا دینے کے بعد اگر ہلکی سی بھی دوا کے اندر گرمی ہو تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اسی اعتبار سے کہتا ہے کہ آپ اس دوا کے ساتھ دودھ استعمال کیجئے، ٹھنڈی چیز، تاکہ آپ کی باڈی کے اوپر اس کا ریئیکشن نہ ہو، سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو۔ تو یہ حکمت ہے کہ مریض کی کیفیت کو دیکھا جائے۔ تو دعوت کے میدان میں بھی دراصل اسی بات کو توجہ دینا چاہیے کہ ہم جس کو دعوت دے رہے ہیں، سب سے پہلی چیز اس کے سمجھ کا معیار کیا ہے، وہ کتنا سمجھ لیتا ہے۔ اگر وہ عام آدمی ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ اس سے انتہائی علمی گفتگو کریں گے تو کہاں سمجھے گا، اس کی سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ تو اس کے معیار کے اعتبار سے قرآن مجید اگر آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ قرآن میں ایسی مثالیں دی گئی ہیں جو ایک معمولی سا تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کے پر دلیل دی آسمان و زمین کے پیدا ہونے کی، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ کتنی آسان مثال ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آسمان موجود ہے، زمین موجود ہے، تھوڑا سا غور کرے گا تو سمجھ میں آئے گا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین کون بنا سکتا ہے، بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کا بنانے والا اتنے اچھے طریقے سے ان کو پیدا کیا چلا رہا ہے۔ یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دراصل رب ہے، اور رب ہونے کے ساتھ معبود بھی ہے، اس لیے کہ جو رب ہوگا وہی عبادت کے لائق ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہوگا اور عبادت کسی اور کی جائے گی، نہیں، بلکہ جو خالق ہے وہی معبود بھی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ تو اللہ نے آسان مثالیں دی، حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے۔ اب یہاں ایک مثال مسلم کی روایت میں اصلاح کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کے پر توجہ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم اپنی بد اخلاقی، بد زبانی یا مزاج کے اکھڑ پن کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے قریب نہیں کرتے، دور کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ساتھ میں بھیجا تھا، تو دونوں کو کیا کہا تھا، یسرا ولا تعسرا، کہ دیکھو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا، سختی مت کرنا۔ تمہاری دعوت کا انداز سخت نہیں ہونا چاہیے، چڑھانے والا نہیں، بدظن کرنے والا نہیں، لوگوں کو قریب کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ایک بات اور دھیان رکھنا کہ تم دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ متفق ہو کر کوئی بھی بات رکھنا، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا، اگر تم دونوں میں اختلاف ہو گیا، ایک مسئلہ تم بیان کر رہے ہو، اس کے برخلاف دوسرا کچھ اور بیان کر رہا ہے، تو لوگوں کے پر اس کا اثر اچھا نہیں جائے گا۔ لوگوں کے پر اس کا یہ اثر ہوگا کہ یہ خود آپس میں متفق نہیں ہے تو ہم کو کیا دعوت دیں گے جب یہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ آپ نے دعوت کے اصول بیان کیے، حکمت اور دانائی۔ تو مسلم کی روایت کہ ایک صحابی، سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جماعت کو اور کس قوم کو دنیا کے لیے رہنما بنایا اور ہدایت کا مینار بنا دیا۔ صحابہ کس ماحول کے رہنے والے تھے، اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ ایک صحابی پہلی مرتبہ آئے، انہیں علم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی کے اندر موجود ہیں، پیشاب لگی، سارے لوگوں کے سامنے اٹھے اور ایک کنارے جا کر مسجد میں پیشاب کرنے لگے۔ یہ ماحول تھا۔ سوچئے وہ کس ماحول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولپ کیا ہے، وہ کیسے لوگ تھے، ان کا اخلاق، ان کا مزاج کیسا تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف صحابیت سے سرفراز کیا۔ تو کچھ صحابہ ڈانٹنے لگے، اور ہمارے یہاں بھی یہ غلطیاں ہوتی ہے کہ اگر مسجد میں کوئی بچہ رونے لگ جائے یا کسی کا موبائل غلطی سے سائلنٹ نہیں تھا، بچ پڑے، تو کچھ لوگ اس سے زیادہ شور کرنے لگتے ہیں۔ یہ بیوقوفی ہے۔ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی مسجد میں آنے کے بعد دوبارہ مسجد آنے کی سوچے ہی نہ، کچھ غلطی ہو جائے۔ تو صحابہ ڈانٹنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب پیشاب کر چکے، اس کے بعد اپنے پاس بلایا، کہا کہ دیکھو یہ مسجدیں اس طرح گندگی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مسجدیں اللہ کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، اس کام کے لیے جو کام تم کر رہے ہو اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ نے سمجھایا انسان کے دماغ، اس کے مائنڈ کو۔ آج کی طرح اگر ہمارے لوگ ہوتے اس کو ڈانٹتے تو دوبارہ آتا، وہ مسجد میں ہی نہیں آتا۔ غلطی ہو گئی۔ اب اس میں کئی چیزیں تھیں کہ اگر وہ پیشاب کرتے ہوئے اس کو وہاں سے اٹھا دیتے
تو پیشاب کرتے کرتے چلا جاتا ہے، انسان پیشاب کرنے لگتا ہے تو روک نہیں پاتا ہے، کہاں تک جاتا، اس کے کپڑے گندے ہوتے، جسم کے پر پیشاب لگتی، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ ایک ڈول پانی لاؤ، بگیٹ ہوتی ہے، چمڑے کی بنی ہوئی مشکیزہ ہوتا ہے، لاؤ اس کے پر پانی ڈال دو، صاف ہو گیا۔ یہاں طہارت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ کوئی کچی زمین ہوتی ہے، وہاں اگر گندگی ہو تو آپ ایک ڈول پانی، اتنا پانی بہا دے کہ وہ ختم ہو جائے اور مٹی جذب کر لے، صاف ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ مسجد میں پیشاب کرنے والا کوئی اور، آپ نے پانی کسی اور سے منگا کر ڈلوایا، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، وہ کیا جا کے خود کرے، یہ مزاج ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج داعیانہ ہو، لوگوں کو قریب کرنے والا، تو عمل بھی ویسا ہی اختیار کرنا چاہیے کہ فضول کی بحثوں کے اندر پڑنے کے بجائے نرمی والا رویہ، جس سے لوگ قریب آئیں، جس سے لوگ دور بھاگے، وہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر لوگ بیٹھ کر حجتیاں کرتے رہتے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کر کے رکھیں کہ کوئی قریب آنے کے بجائے بھاگ جاتا ہے، کیا بحث و فضول باتوں کے اندر پڑنا، یہ ماحول اور معاشرہ دراصل اسلامی نہیں ہے، دعوتی نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک، پہلی بات تو یہ کہ اپنے رب کے راستے کی طرف، اور دعوت کس طریقے سے دی جائے گی؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، انسان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اسی اعتبار سے اس کو دعوت دی جائے گی، دین سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے واقعات کے ذریعے۔ قرآن مجید نے بھی بہت سارے واقعات بیان کیے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم، یہ واقعات ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں لوگوں کو نصیحت کی گئی، یعنی موعظت، جس سے لوگوں کا دل نرم ہو جائے اور باتوں کو سننے کے بعد وہ اسلام کی طرف راغب ہو۔ موعظہ حسنہ کہا جاتا ہے، اچھی طرح سے نصیحت کی جائے اور انہیں اس بات سے خبردار بھی کیا جائے کہ دیکھو، اگر تم نے عقیدہ توحید کو نہیں مانا، اللہ کو اپنا اکیلا رب نہیں تسلیم کیا، اس کی عبادت نہیں کی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ پچھلی قوموں کا کیا انجام ہوا، وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اور آخر میں کبھی کبھی ہوتا ہے مباحثہ ہونے لگتا ہے، لوگ سوالات اعتراضات کرنے لگتے ہیں، تو قرآن نے کہا کہ ہمارے بحث و مباحثے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ چڑھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو نیچا دکھانا۔ یہ طریقہ تھوڑی ہے دعوت و تبلیغ کا کہ آپ کسی انسان کو سمجھانے کے بجائے اسے نیچا ثابت کرے تو غلط ہے، اسے غلط ثابت کرنے کے بجائے اسے صحیح راستے کی طرف لانا، یہ ہمارا مدعا ہونا چاہیے، یہ نیت ہونا چاہیے۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ اسے غلط ثابت کرنے، میں صحیح ہوں تو غلط ہے، تو انسان پھر وہاں طیش میں آ جاتا ہے، اور بجائے اپنی غلطی کے ماننے کے پھر وہ اپنی ہٹ درمی اختیار کرتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر مناظرے کی، مباحثے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو وہاں پر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ نرمی ہو، کہ سامنے والے کو سمجھانا مقصود ہو، یہ نہیں کہ اس کو چڑھانا یا تو اسے نیچا دکھانا، نہیں۔ ہمارے یہاں بہت ساری جگہ پر یہ غلطیاں عمومی طور پر عوام کرتی ہے، یہ غلطی ہونی نہیں چاہیے۔ ہم دراصل اس طریقے سے لوگوں کو قریب کرنے کے بجائے دور کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یا جنگ خیبر کے موقع پر یہودیوں کی جانب بھیجا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر رہنے والے یہودی تھے، تو ٹارگیٹ بہت آسان دیا، یہ نہیں کہ ہزاروں لوگ گئے تو ہزاروں لوگوں میں کم سے کم 200-400 لوگ کو تم مسلمان بنا دو، نہیں۔ کیا کہا کہ علی فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، کہ اے علی اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے، اللہ کی قسم اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، تو سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ جو ہوتے ہیں بہت قیمتی مانے جاتے ہیں، تو بالکل آسان ٹارگٹ دیا، ایک آدمی، اگر ایک آدمی بھی ہدایت پا جاتا ہے بہت بڑی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں، ارے یار ہم نے اتنے دن تک محنت کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بیوقوفی ہے۔ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ نتیجے کے لیے کر رہے ہیں؟ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے کہا ان علیک الا البلاغ، اے نبی تمہاری ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے، وعلینا الحساب، حساب ہم لیں گے، کون ہدایت کے قابل ہے نہیں ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، تمہارا کام پہنچانا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ غلطیاں بھی لوگ کرتے ہیں
چاہے خطبات جمعہ ہو، پروگرامس ہو یا دروس ہو، اتنی محنت کرنے کے بعد ارے لوگ جڑ نہیں رہے، قریب نہیں آ رہے، بیوقوفی ہے۔ ایک آدمی بھی اگر درس میں آتا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پورا جمگٹا جمع ہو، ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے لوگ جمع نہیں ہو رہے درس بند کر دو، پروگرام مت کرو۔ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی تھی۔ کتنے لوگ مسلمان میں 950 سال، صرف 80 لوگ مسلمان میں دن رات محنت کر رہے ہیں۔ کیا ہم دن رات محنت کرتے ہیں؟ یہاں تو ہفتے میں ایک مرتبہ آدھے پون گھنٹے کا درس ہو گیا، جمعہ کا خطبہ سن لیا، ختم ہو گئی بات۔ کتنی محنت کرتے دین کے لیے؟ ہم دنیا کے لیے بہت محنت کرتے، دین کے لیے کتنا، جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات محنت کر رہے تھے، لیلا و نہارا، رات دن لگے تھے لوگوں کے پیچھے۔ 950 سال کوئی معمولی مدت ہے؟ یہاں تو ہم سال 2 سال کام کرتے نہیں تھک جاتے، یہ غلطی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم تھک کے بیٹھ جاؤ، ارے نہیں، لوگ ماننے والے نہیں ہیں، سننے والے نہیں ہیں، چھوڑ دو، شیطان کا کام پورا ہو گیا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تھک کے بیٹھ جاؤ تاکہ وہ آسانی سے لوگوں کو گمراہ کرتا رہے۔ وہ تو زندگی کی آخری سانس تک لگا رہتا ہے، آخری تک محنت کرتے رہتا ہے۔ تو ہم نیک کاموں کے لیے، جنت کی طرف لے جانے کے لیے محنت کیوں نہ کریں؟ یہ بہت بڑی غلطی اور فالٹ ہوتا ہے ہماری دعوت کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا گیا، آپ کو جو نازل کر کے دیا گیا ہے، ما انزل الیک کا، جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے تو اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی جو کام آپ کو دیا گیا اور جو سلیبس دیا گیا قرآن و حدیث کی شکل میں وہ نہیں پہنچایا، کچھ اور پہنچا دیا، یا اس میں اگر آپ نے کمی کر دی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ شریعت نے ہر مسلمان کو کسی نہ کسی حیثیت سے مکلف ذمہ دار بنایا ہے۔ اب ہمارا اپنا گھر ہے، ہم نے اپنے بچے کے اندر کوئی غلطی دیکھی، گھر کے اندر کوئی برائی دیکھی، تو اب کوئی عالم آ کر تو وہاں آپ کو دعوت نہیں دے گا، آپ کا ہی کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں کا جو شخص کسی برائی کسی غلطی کو دیکھے، اللہ نے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکے۔ اور گھر میں جو ذمہ دار سرپرست ہوتا ہے اسے مکمل اختیار ہوتا ہے، وہ مار بھی سکتا ہے۔ پڑوس میں رہنے والا کوئی عالم آ کر آپ کے بچے کو نہیں مار سکتا، لیکن آپ تو مار سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر روکنے کی طاقت دی ہے، کسی اور کو نہیں دی ہے۔ تو یہ جو مسلم کی روایت ہے اس پر غور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول نے جو کہا، تم میں کا کوئی شخص اگر برائی کو دیکھے تو گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کے معاملے میں ذمہ دار ہے۔ ہم اپنے بیوی کے، بچوں کے، گھر کے اندر رہنے والے افراد کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اور ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورتوں سے اپنے شوہر، اپنے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اپنے بیوی اور بچوں کے تعلق سے، گھر میں رہنے والوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے، یہ نہ سمجھے کہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تقاریر اور اپنی باتوں کے ذریعے قرآن و حدیث کی باتوں کو پیش کر کے اصلاح کی کوشش کرے، وہ جمعہ کو استعمال کرے، پروگرام کو استعمال کرے، دروس کا اہتمام کرے، اس کا ایک متعین وقت ہے۔ لیکن گھر کے اندر 24 گھنٹے کس کی ذمہ داری ہے؟ 24 گھنٹے ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے ماحول کو کریٹ کرے، اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کرے۔ وہاں سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے جو سرپرست ہوتے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، ٹھیک ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کا مسئلہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو زبان استعمال کرو، سمجھانے کی کوشش کرو، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانو۔ اور یہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ، اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم برائیوں کو دیکھنے کے بعد دل کے اندر بھی اس کے تعلق سے تکلیف محسوس نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان مر چکا ہے، ایمان ہے ہی نہیں۔ کہ سماج اور معاشرے کے اندر لوگ برائیاں کر رہے ہیں، یا گھر کے اندر ہمارے بچے غلطیاں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم بولنے کے لیے تیار نہیں، ایمان مر چکا ہے کہ ہم دل میں بھی برا نہیں جان رہے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، گھر کے سرپرستوں کی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ آپ نے اگر ایسا نہ کیا، یعنی جو دین اور شریعت آپ کو دیا گیا وہ نہیں پہنچایا، تو حقیقت میں تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی سیکورٹی دی گئی. کس بات کی؟ آپ کی جان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اللہ آپ کی جان کی حفاظت کرے گا. یہاں پر شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے تقریباً 24 واقعات کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر 24 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن اللہ نے ہر موقع پر آپ کو بچا لیا، اس لیے کہ اللہ نے ذمہ داری لی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ سے، آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے کافی ہے، آپ کو بچا لے گا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ داعی کے لیے بہت بڑا پیغام، اللہ حفاظت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور کے پر تھا کہ نبی کی جان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی تھی. اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دروازے کے پر پہرے دار رکھا کرتے تھے جو دنیاوی اعتبار سے اسباب تھے اختیار کرتے، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تب آپ نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہا کہ لوگوں اب میرے دروازے کے پر پہرے داری کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اب اللہ میری حفاظت کرے گا. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو پہرے داری سے الگ کر دیا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہاں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے کہ دعوت میں اس بات کو خاص طور کے پر ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ لوگوں کو بوریت کا احساس نہ ہو. دیکھیے ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع کی رعایت فرماتے. وقت تو دیکھتے، رعایت کرتے کہ ہاں لوگ واقعتاً سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں، لوگ فارغ ہیں کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ ہم اکتا جائیں، یعنی اتنا لمبا درس دینا، اتنی لمبی لمبی تقریریں کرنا جس سے لوگوں کو بوریت کا احساس ہونے لگے. نہیں، اتنا ہی جتنے میں لوگ کافی خوش ہو کر اور چاق و چوبند ہو کر اپنی باتوں کو سن سکے اور ذہن بالکل تیار ہو، اتنی حد تک باتوں کو پہنچانا چاہیے، اتنا ہی لوگوں سے وقت لینا چاہیے. ورنہ زبردستی آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو سننے کا موڈ نہیں ہے، بولتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے. نیز آگے ایک اور روایت ہے بخاری کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ سنایا کریں روزانہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں اکتا دینا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا، روز روز دعوت کا کام کروں گا، روز تمہیں نصیحت کروں گا، درس دینے لگ جاؤں گا، تمہیں بوریت کا احساس ہونے لگ جائے گا، اور میں وقت اور موقع دے کر تمہیں واعظ سناتا ہوں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وقت اور موقع دے کر ہمیں نصیحت فرماتے تھے، آپ کو یہی ڈر تھا کہ ہم اکتا نہ جائیں. نیز خواتین کا بھی معاملہ تھا کہ خواتین اب چونکہ زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی تو خواتین نے خصوصی طور کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بھی آپ وقت متعین کر دیجئے، اس لیے کہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جو خواتین سے منسلک ہے مخصوص طور کے پر. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مخصوص کر دیا کہ وہ دن صرف عورتیں آئیں گی، انہی کو درس دیا کرتے اور اسی کے اندر وہ اپنے مسائل پوچھا کرتی تھیں. تو خواتین کو بھی دروس کے اندر لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر انہیں علم نہیں ہوگا، اب مرد تو جا کر بتاتے نہیں ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہر گھر کے اندر عالم موجود ہیں جو اپنی عورتوں کو دین کی باتوں کے متعلق متنبہ کر سکے، تو انہیں درسوں کے اندر لانا چاہیے، خطبات میں لانا چاہیے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات 5 وقتہ نماز ادا کرتی تھیں، جمعہ کے خطبات میں شریک ہے، اور سورج گہن یا چاند گرہن کی نماز ہے اس میں شریک ہے، عیدین کی نماز میں شریک. کسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الگ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ہم نے انہیں مسجدوں سے دور کر دیا تو یہ ارتداد جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے بہت آسانی کے ساتھ کوئی بھی غیر مسلم ہماری بچیوں کو بہکا لے جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے. جب وہ دین کا علم نہیں رکھے گی، انہیں اپنی
اپنے دین کی قیمت کا احساس نہیں ہوگا، بہت آسانی کے ساتھ لوگ شکار کریں گے اور انہیں گمراہ کریں گے۔ اور یہ چیزیں بنیادی طور پر اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہماری بچیاں اور ہماری مائیں مسجدوں سے دور ہیں اور خطبات اور دروس وغیرہ کے اندر شرکت نہیں کرتی ہیں۔ ان کے لیے لانا چاہیے، مسجدوں میں نظم کرنا چاہیے لازمی طور کے پر، تاکہ وہ دین کی باتوں سے محروم نہ ہو سکے، اور اگر انہیں کچھ سوالات ہو تو علماء سے پوچھ کر اپنے مسائل حل کر سکے۔ یہاں عیدین کے موقع پر بخاری کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا خطبہ دے کر مردوں کی صف سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال بھی تھے، اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچی۔ عورتیں موجود تھیں لیکن وہاں آواز نہیں پہنچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ سے جا کر نصیحت کی پردے کی آڑ سے، اور انہیں خیرات کرنے کا حکم دیا۔ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں عورتیں موجود ہیں، آپ کو لگا کہ آواز نہیں پہنچی، وہاں تک گئے، الگ سے ان لوگوں کے لیے نصیحت کی، تو آپ کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ کوئی عورت اپنی بالی صدقے کے طور پر دینے لگی، کوئی انگوٹھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے پھیلا کر ان کے صدقات کو جمع کر رہے تھے۔ تو یہ کس بنیاد پر؟ جب انہیں دین کی باتیں پہنچائی جائے گی تبھی تو جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ آپ دیکھیے گا کہ خواتین کبھی بھی صدقات و خیرات کے معاملے میں مردوں سے پیچھے نہیں رہتی ہیں، جتنا انہیں ہوتا ہے برابر خرچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، بڑی حیرت ہوتی ہے، کافی پرانی بات ہے۔ پاکستان کے اندر عمومی طور کے پر سیلاب آتے رہا ہے، تو شاہ فہد رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے فرما روا تھے، ان کی بیوہ، ان کی وفات کے بعد وہ بیوہ ہو چکی تھی، تو جب پاکستان کے اندر سیلاب آیا اور بڑا بھیانک سیلاب تھا، تو ان کی بیوہ نے، جو ان کی بیوی تھی، اپنے سارے زیورات، سوچئے کہ ان کے زیورات کی قیمت کیا ہوگی، کروڑوں اربوں کی تعداد ہوگی، اس سے اندازہ نہیں لگا اپنے سارے زیورات انہوں نے سیلاب سے متاثر لوگوں کے لیے خرچ کر دیا، اسے بیچ کر ساری رقم ان لوگوں کے پر خرچ کر دی۔ یہ عورتوں کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب دین کی باتوں سے آشنا ہوگی۔ اگر ہم انہیں دین سمجھائیں گے نہیں، وہ مسجدوں میں نہیں آئیں گی اور تقاریر نہیں سنیں گی، تو ان کے دلوں کے پر دین کی باتوں کا اثر کہاں سے ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم انہیں صحیح طور کے پر دین کی باتوں سے آشنا کریں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے مواقع کے پر ان لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور کے پر، جیسا کہ بخاری کی روایت میں، ہفتے کا ایک دن متعین کر دیا، اور وہ سوالات، اسی میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جس عورت کے 3 چھوٹے بچے فوت ہو جائے، بچپن میں انتقال ہو جائے، اور وہ صبر کرے، تو ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس عورت کے 3 چھوٹے بچے فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے تو وہ ان کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے، یعنی وہ جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اور ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہاں 3 بچوں کی موت ہو جانا ایک ماں کے لیے واقعتاً صبر کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے صبر کر لے تو یہ 3 بچے اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو ایک عورت نے سوال کیا کہ اللہ کا رسول، اگر 2 ہی بچے ہوں تب؟ آپ نے 3 کہا ہے، اگر 2 بچے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 بچے کا بھی اگر انتقال ہوا اور وہ صبر کرے تو اللہ اسے یقینی طور پر جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سوال کرتے ایک کے بارے میں تو آپ ایک کے بارے میں بھی کہتے، یعنی اگر کسی عورت کا ایک بچہ بھی انتقال کر جائے، وہ صبر کرے، تو وہ ایک بچہ بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ خاص طور کے پر ایک ماں کے لیے۔ اب یہ باتیں جو دین کی ہیں، اگر عورتیں مسجد نہ آئیں، دروس اٹینڈ نہ کریں، خطبات نہ سنیں، پروگراموں میں شریک نہ ہوں، یا ان کے لیے خصوصی طور کے پر درس کا پروگرام کا اہتمام نہ کیا جائے، تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو خواتین کو خاص طور کے پر دین کی باتوں سے آشنا کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے تبلیغ کی باتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اہل کتاب تم حقیقت میں کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ جو تورات اور انجیل اللہ نے تمہاری طرف نازل کیے اس کو قائم نہ کرو، اسے نہ مانو۔ کیوں؟
اس لیے کہ تورات اور انجیل دونوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ، آپ پر ایمان لانے کا حکم، تو اگر وہ تورات اور انجیل پڑھیں گے تو لازمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، انہیں مسلمان بننا پڑے گا۔ یہی بات قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ ہاں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بڑھائے گا، یعنی قرآن جتنا زیادہ نازل ہوگا اتنے کا انکار کریں گے اور اتنے بڑے مجرم بنتے چلے جائیں گے۔ بس آپ ایسے کافی لوگوں کے پر افسوس نہ کریے گا۔ آگے اب نصرانیوں کے تعلق سے کچھ باتیں، نصرانی یعنی عیسائیوں کے بارے میں باتیں آنے والی ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے طور پر جو ذمہ داری دی گئی ہے، جتنا ہم دین جانتے ہیں اتنا ہم کو پہنچانا ہے، اور خاص طور کے پر گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے پر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جو غیر اسلامی حرکات پائی جاتی ہیں، چاہے بدعقیدگیاں ہو، شرک ہو، خرافات ہو، ہر چیز سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔